اور اپنے آنسوؤں کو اپنے خلق کے اندر اتارتی چلی جاتی ہے۔ نازل فرمائے آمین ثم آمین۔ اتنی مصروفیت ہو گئی ہے ہماری زندگی میں، بیٹیوں کے پاس ماں باپ کے گھر کی کتنی یادیں ہوتی ہیں نا، یہ مائیں بھی اسی ساری ٹائم سے گزر کے یہاں پہ آتی ہے جس سٹیج سے آج ہم گزر رہی ہیں یہ وقت، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی ہمیں سمجھ ہو، ہر چیز کے بارے میں نے چاہا تھا زخم بھر جائیں، زخم ہی زخم بھر گئے مجھے۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو آج کے پیارے نئے ولاگ میں، اور امید ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خوش و خرم اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے جی رہے ہوں گے اور جینے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے، سب کی زندگیوں میں خوشحالی رحمت نازل فرمائے آمین ثم آمین۔ پتہ ہی نہیں چلتا کب بڑے ہو جاتے ہیں، لگتا تھا بڑے ہوں گے تو دنیا دیکھیں گے، اب لگتا ہے کہ چھوٹے تھے تبھی دنیا اچھی تھی۔ اتنی مصروفیت ہو گئی ہے ہماری زندگی میں، نہ ہی کوئی شرارت رہی ہے نہ ہی کوئی چیز، اتنی میچورٹی آ جاتی ہے، بندہ اگر کوئی بچہ بھی پاس شرارتیں کرتا ہے تو اس کو دیکھ کے آتا ہے کہ کیا کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، ہم کتنے لاپرواہ تھے، کتنے نادان تھے، کتنے بے پرواہ تھے، اب سمجھداری کا اتنا بڑا بوجھ سر پہ آ پڑا ہے، کچھ بھی سمجھ نہیں آتی، بچپن کی وہ ہلکی پھلکی زندگی کھو گئی ہے کہیں، اب وہ دن یاد تو آتے ہیں لیکن پاس نہیں آتے۔ بیٹیوں کے پاس ماں باپ کے گھر کی کتنی یادیں ہوتی ہیں نا، اور ماں باپ کا پیار، لڑنا جھگڑنا، بھائیوں سے چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنا، مذاق کرنا، اور پھر جب وہی لڑکیاں شادی کر کے سسرال آ جاتی ہیں وہ ایک میچور عورت بن جاتی ہیں، ان کو ہر چیز کو کرنا آنا چاہیے، کہ ہماری مائیں بھی اسی ساری ٹائم سے گزر کے یہاں پہ آتی ہے جس سٹیج سے آج ہم گزر رہی ہیں۔ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ گزرتا جاتا ہے، اور بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہاں لیکن وہاں پہ صبر کر لینا سب سے اچھی چیز ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی ہمیں سمجھ ہو، ہر چیز کے بارے میں ہم جانتی ہوں، کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا، یعنی جسے دیمک لگی جاتی تھی وہ میں تھا، اب آ کے میری طرف دھیان گیا ہے، اب بات تیری کن پہ ہے، کچھ کر میرے مولا، ایک شخص تیرے در سے پریشان گیا ہے، حقیقت جان کر ایسی حماقت کون کرتا ہے، بھلا بے فیض لوگوں سے محبت کون کرتا ہے، بتاؤ جس تجارت میں خسارہ ہی خسارہ ہو، بنا سوچے خسارے کی تجارت کون کرتا ہے، خدا نے صبر کرنے کی مجھے توفیق بخشی ہے، ارے جی بڑھ کے تڑپاؤ شکایت کون کرتا ہے۔ اصل میں نا مجھے یہ شعر اس لیے یاد آ گیا کیونکہ ہماری لڑکیوں کی نا سیم یہی سچویشن ہوتی ہے، جب ہمیں کوئی بہت یاد آتا ہے، کوئی اپنا بہت دل سے یاد آتا ہے، اور پھر سوائے سسرال میں بیٹھ کے رونے سے اور کچھ سمجھ نہیں آتا، اور اپنے آنسوؤں کو اپنے خلق کے اندر اتارتی چلی جاتی ہے، کسی کو کچھ کہہ نہیں پاتی۔ وہ ہم سب لوگوں کو بہت ضرورت ہے امن کی، پوزیٹیوٹی کی، ایک دوسرے کو ٹائم دینے کی، ایک دوسرے سے اپنے دل کی بات شیئر کرنے کی، لیکن آج کل کسی کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے، ایون ایک اپنے سگے بہن بھائیوں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہر بندہ کامیابی کی سیڑھی پر چڑھنے کے لیے بھاگا چلا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں یہ سیڑھی کب ختم ہو جاتی ہے۔ دل بہت اداس تھا، امی کی بہت یاد آ رہی تھی، بہن بھائیوں کی بہت یاد آ رہی تھی، ابو کی بہت یاد آ رہی تھی۔ زندگی نام ہی اسی چیز کا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے آمین ثم آمین۔ میرا کے لیے جوتے دیکھنے تھے جو کہ سمجھ بالکل نہیں آ رہی تھی، کوئی بھی جوتا پسند ہی نہیں آ رہا تھا، بازار سے لیا کچھ نہیں تھا، بس لوگوں کو دیکھ دو کے گھر آ گئے تھے۔ خیر امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، میری باتیں اچھی لگی ہوں، آپ سے ملوں گی ایک نئے اچھے سے پیارے سے خوبصورت سے ولاگ میں۔ پلیز چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔